اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بات کو سمجھنے کی اتنی بڑی چیز ہے ایمان مطلب مثال کے طور پہ عمارت رہتی نا، بہت بڑی عمارت، اس کا جو پلر رہتا نا، اس کی جو بنیاد رہتی نا، وہ ایمان ہے۔ اسلام کی عمارت ایمان کے پلر پہ کھڑی ہے۔ اسلام کی عمارت ایمان کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ ہمارے جو ایمان ہے نا، ایمان کمزور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کمزور ہو گئے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہماری اپنی اور ہماری نسلوں کی راہ نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں آج کے رونقوں والے ہر چیز کے دنیا کی رونق دیکھ دیکھ کے دنیا کی ترقی، دنیا کی کامیابی، دنیا کی خوبصورتی دیکھ کے انسان کی ایمان ہے نا کمزور ہو گئے۔ اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارے مضبوط نہیں ہے۔ ہماری قوم کے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو انٹریسٹ نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، وہ سننا سمجھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، ہمارے ایمان کو مضبوط کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نبا میں، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے واسطے بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے کہ کہیں وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، وخلقناکم ازواجا، اور تمہارا جوڑا بنایا۔ ہر بات میں غور کر کے دیکھو، اور تمہارا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہم کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم ہے، جو اس کا علم ہے جس کا نہیں علم ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے واسطے راحت بنایا، ہر تھکان کو ختم کر دینے والی۔ یہ ہر نشانی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی میں غور و فکر کرو، تاکہ ہمارا دل جھک جائے اللہ کی طرف، ہمارے دل میں اللہ کی اہمیت بنے۔ اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر گندے پانی سے بنایا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس کو کون زندہ کریں گا۔ اللہ کے واسطے ہم اللہ کو بھولتے جا رہے۔ ہمارے تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا تعلق ہے ایمان کا اسلام سے، کیا تعلق ہے اسلام کا مسلمان سے، اور کیا تعلق ہے مسلمان کا اس بڑھتی ہوئی برائی سے۔ کیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی تنہائی میں جا کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں غار ہرا کی تنہائی میں جا کے بیٹھتے اور سوچتے کہ یہ اتنی برائی پھیلی، یہ کون روکیں گا، یہ کیا ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، ہمارے تعلق اللہ سے بہت کم ہے۔ ہم اپنے آپ کو پورا دنیا میں لگا داڑے، پورا دنیا میں کھپا داڑے۔ ہماری ساری محنت دنیا کے واسطے، ساری کوششیں دنیا کے واسطے، سارا کا سارا وقت دنیا کے واسطے، ساری ہمتیں یہی لگا دے رہے، ساری صلاحیتیں یہی ختم کر دے رہے، سارے ارمان دنیا کے، ساری امیدیں دنیا کی، یہاں تک کہ وظیفے بھی دنیا کے واسطے، اور یہاں تک کہ دعائیں بھی دنیا کے واسطے۔ ہر چیز میں غور کر کے دیکھو، ہر چیز میں غور کر کے دیکھو۔ اسلام کا نام آیا کہ 5 ارکان کا لفظ ہمارے ذہن میں آ جاتا، 5 ارکان ادا کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے۔ اللہ کے واسطے ایسی غلطی نہ کرو۔
पूरे पूरे अहकामों पर अमल करने की कोशिश करो ताकि हमारी भी नजात हो और हमारी जो नस्ल आएंगी, हमारे बच्चे, उनकी भी नजात का ज़रिया बने। कुरान को समझने की कोशिश करो, हदीसों में गौर व फिक्र करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीसों में गौर करो